قرآن کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس کے فضائل، اس کی اہمیت کے حوالے سے۔ ماشاء اللہ قاری صاحب نے قرآن پڑھا اور خاص کر آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تراویح کو، ان کے قیام کو، ان کے پڑھنے کو، اور آپ تمام ساتھیوں کو جو سنتے ہیں ان پر ہماری آئیں گئیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول کرے۔ محترم ساتھیوں، قرآن ایک لائق کتاب ہے۔ قرآن ایک معجزے والی کتاب ہے۔ قرآن جیسی کتاب کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ زندگی کے لیے ضابطہ حیات ہے۔ جس نے جینے کا سلیقہ، شعور سیکھنا ہے تو وہ قرآن کا مطالعہ کرے، قرآن کو پڑھے، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ قرآن ہی ہمیں بتائے گا کہ حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے۔ قرآن ہی ہمیں بتائے گا کہ والدین کے ساتھ کس طرح ہمیں پیش آنا چاہیے۔ قرآن ہمیں بتائے گا نماز کے حوالے سے، قرآن ہمیں بتلائے گا زکوٰۃ کے حوالے سے۔ زندگی کے ہر معاملے میں قرآن ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ یہ قرآن جو ہے، قرآن یہ چیلنج والی کتاب ہے، چیلنج والی۔ اللہ رب العالمین نے جو قرآن کو نازل کیا ہے تو ساتھ میں اس کے اتارنے کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے چیلنج دیا ہے کہ اس کتاب جیسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ جن و انس مل جاؤ، جن و انس مل جاؤ۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، انسان بھی مل جائیں، جنات بھی مل جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اور اس قرآن کے مثل کوئی کتاب لا کے دکھائیں، نہیں لا سکتے۔ خود ہی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا یأتون بمثلہ، لا یأتون بمثلہ، تم لا ہی نہیں سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ آپ ایک دوسرے کے مددگار ہی بن جاؤ۔ عرب کے بڑے بڑے شعراء گھٹنے ٹیک دیے اس قرآن کے آگے۔ صرف چھوٹی سی سورۃ الکوثر 3 آیتوں پر مشتمل، وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا شاعر کہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے۔ قرآن تو دور کے بعد ایک آیت ہی آ سکتے ہیں، ایک آیت۔ یہ چیلنج والی کتاب ہے۔ وہ عرب کے شعراء تھے کہ جن لوگوں نے چیلنج تو قبول کیا لیکن اپنے اللہ رب العالمین کا جو چیلنج تھا اس پر پورا نہیں اترے، ہار گئے، عاجز آ گئے کہ نہیں اس قرآن جیسی کتاب کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس میں بلاغت، اس میں فصاحت، اس میں بیان، اس کے الفاظ ہم لا ہی نہیں سکتے کہیں سے۔
بڑے بڑے شعراء تھک گئے، لیکن ہم نے نکال لیا الہدایت کالقرآن، یہ مقولہ آپ نے سنا ہوگا، اور ہدایت کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا۔ بڑے بڑے مدارس کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے احناف کے ہاں، اور اس کتاب کے بارے میں مصنف لکھتا ہے الہدایت کالقرآن، ہدایت قرآن کی طرح۔ اب میرے محترم ساتھی ہو، یہ بتائیں کتنی بڑی گستاخی ہے۔ وہ عرب کے شعراء اس قرآن کے آگے عاجز آ گئے، ایک آیت نہیں لا سکے، اور آج ہم نے ہدایت کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ ہدایت تو قرآن کی طرح ہے۔ کتنی بڑی گستاخی۔ ہمیں یورپ کی، انگریزوں کی، یہودیوں کی تو گستاخی نظر آتی ہے، لیکن ہم اپنے گھروانوں میں جا کے ہمیں اپنی گستاخی نظر نہیں آتی۔ ہم نے جو اپنی کتابوں کے اندر قرآن اور حدیث کے خلاف جو بغض اور جو حسد جو بھر رکھا ہے، وہ ہمیں گستاخی نظر نہیں آتی۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ ہدایت قرآن کی طرح؟ یوں سمجھے کہ اللہ رب العالمین کو آپ نے چیلنج دیا ہے، پر اس قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ پوری دنیا میں مل کر بھی، پوری دنیا کے تمام لوگ جن و انس مل کر بھی اس کتاب تو دور کے بعد ایک آیت نہیں لا سکتے۔ چیلنج والی کتاب ہے۔ اسی طرح یہ کتاب ہدایت والی کتاب ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ آج ہم سوال کرتے ہیں نا، کیا سوال کرتے ہیں؟ بھائی ہم کہاں جائیں؟ وہ تو یہ کہتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ ہم کیا کریں؟ ہم کیا پڑھیں؟ ہم کس کتاب کا مطالعہ کریں؟ ہم کون سی احادیث کو لیں؟ ہمارے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں اس طرح کر لو، آپ کہتے ہیں اس طرح کر لو۔ تو کوئی حل تو ہو کہ جہاں پر ہم جائیں اور ہمیں ہدایت مل جائے، صحیح بات معلوم ہو جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن سے تعلق مضبوط کر لو، قرآن کو پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے گا۔ یہدی، اللہ ہدایت دیتا ہے اس قرآن کے ذریعے، اللہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن قرآن کو پڑھو تو صحیح۔ ہم قرآن کو بررسمی طور پہ پڑھتے ہیں، دکان کی افتتاح ہو گیا تو قرآن پڑھ لیا، کوئی مر گیا تو قرآن پڑھ لیا، کوئی زندہ ہو گیا تو قرآن پڑھ لیا، یا پھر کسی کو کوئی اثر آ گیا تو قرآن پڑھ لیا، بس رسمی طور پر ہم نے قرآن پڑھ لیا۔ لیکن قرآن کو سمجھے گا کون؟ اس کے لیے کوئی دوسری مخلوق نہیں، مخلوق اللہ بھیجے گا وہ قرآن سمجھیں گے۔ اس کے لیے کوئی دوسری مخلوق اللہ بھیجے گا وہ قرآن کو سمجھیں گے، ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا، یہاں پر قرآن کو لوگوں نے مشکل والی کتاب سامنے پیش کر کے رکھ دیا۔ کسی کے سامنے جاؤ، لوگ صحیح کہتے ہیں، لوگوں کو جو سوال ہوتا ہے کہ ہم کہاں جائیں، ایک حد تک ان کی بات یہ ٹھیک ہے کہ ہم کہاں جائیں، کیونکہ مولوی نے پریشان اس قدر کر دیا۔ وہاں جاتے تو وہ کہتے ہیں قرآن کو نہیں سمجھو، آپ کے سمجھنے والی کتاب نہیں ہے، بہت مشکل کتاب ہے، اس کے لیے اتنا علوم پڑھنے پڑتے ہیں، اس کے لیے 40 علوم پڑھنے پڑتے ہیں، اس کے لیے 17 علوم پڑھنے پڑتے ہیں، اس کے لیے یہ پڑھنا پڑتا ہے، اس کے لیے وہ پڑھنا پڑتا ہے۔ تو ایک بیچارہ غریب انسان جس نے کبھی مدرسے کی شکل نہیں دیکھی، وہ تو بولے گا یار سبھی ٹھیک ہے، چھوڑو یار کہاں جاؤں میں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بیچارہ، ایسے بھی لوگ دیکھیں، جب انسان اسلام سے متنفر ہوتا ہے اور اسلام سے متنفر کیا، یہ متنفر کیا جا رہا ہے کہ قرآن مشکل ہے، حدیث مشکل ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو ایک وقت ایسا آتا ہے بیچارہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے ہی پھر جاتا ہے وہ، کیونکہ اسلام اس کو مشکل لگ رہا ہے۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے جو مشکل لگ رہا ہے اس کو عمل تھوڑی کرے گا انسان۔ اتنا مشکل اسلام کو بنا دیا ہے، قرآن کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے سمجھنے والا؟ کوئی ہے سمجھنے والا؟ اللہ پوچھ رہا ہے آپ لوگوں سے، کوئی ہے سمجھنے والا اس قرآن کو؟ اللہ نے تو آسان کیا اس قرآن کو۔ اب پتہ یہ آسان نہیں ہے، 30 پارے حافظ سے قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، 30 پارے۔
ایک سائنس کی کتاب نا، سائنس کی کتاب آپ پوری یاد کر لیں، یقین کریں ایک سال کے بعد یا ایک مہینے بعد آپ بھول جائیں گے۔ آپ سے مسئلہ پوچھوں گا، آپ کو مسئلہ بھی یاد نہیں ہوگا، وہ یار پڑھا تھا 9 10 کی کلاس میں، اور پڑھا تھا، یہ بھول بھی گئے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو آسان کر دیا ہے۔ حافظ قرآن یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے سینے میں، اس کے ذہن میں محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، کس قدر اللہ رب العالمین نے اس کو آسان فرمایا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ قرآن کا اعزاز ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو پہاڑ پہ اتارتا تو اللہ تعالیٰ اس کے اتارنے کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے۔ آج حافظ قرآن کتنا آسان کر دیا، حافظ قرآن 30 پارے کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، کتنا ہلکا کر دیا، کتنا آسان کر دیا۔ تو یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، یہ قرآن اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ ہم اس کو سمجھے تو صحیح، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑے، کیا تمہارے دل بند ہیں، کیا تمہارے دل کام نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تو قرآن میں غور کریں۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات بتا دو، چلو افلا یتدبرون القرآن، یہ جو آیت ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن میں تدبر کرو، تم غور بھی نہیں کرتے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس قرآن اتنی آسان ہو گئی ہے اور حدیث اتنی آسان ہو گئی کہ خود کھولو، پڑھو، سمجھو اور مفتی اعظم بن جاؤ۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے، اس آیت کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یار میں اس آیت میں یہ سمجھاؤں، میں اس حدیث سے میں یہ سمجھاؤں، بھائی تم کیا مفتی ہو، تم کیا محدث ہو، تم نے کہاں پڑھا ہے، تم نے کبھی مدرسے میں شکل نہیں دیکھی، تم بولو کہ اس آیت میں یہ سمجھاؤں؟ تو پھر جو صحابہ نے جو سمجھا، جو ہمارے اسلاف نے جو سمجھا، اور ہمارے تابعین جو تابعین نے جو اس منہج کو سمجھا، ان کا فہم سب بھاڑ میں جائے۔ میں اس آیت سے یہ سمجھاؤں، میں اس حدیث سے یہ سمجھاؤں۔ ایسے بھی آپ کو لوگ ملیں گے جیسے غامدی وغیرہ۔ میری سوچ کے مطابق اس آیت کا یہ ترجمہ ہوگا، میرے فہم کے مطابق جو ہے اس کا یہ معنی ہوگا۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش آتی ہے، گمراہ کرنے کی۔ جبھی تو حج کی بات آتی ہے، چھوڑو حج کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے، کسی غریب کی مدد کر دو۔ ابھی تو مجھے ایک بات اور سننے میں آئی تھی ماضی میں، کہ جس طرح روزے میں فدیہ دے سکتے ہیں، کسی جاہل نے کسی نے انٹرویو پہ سوشل میڈیا پہ بلکہ ٹی وی کے اندر یہ بات کہی تھی، اور اس پہ علماء نے ایکشن بھی اٹھایا تھا۔ اس جاہل نے یہ بات کہی کہ جس طرح روزے کا فدیہ دیا جا سکتا ہے، بیمار ہے اور وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتا ہے، اس طرح جو شخص نماز نہیں پڑھ سکتا، بیمار ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کو کہتے ہیں کہ بھائی میرے توسط سے تو نماز پڑھ لے۔ کتنی جہالت والی نماز ہے۔ جس طرح روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں، اس طرح نماز کا بھی آپ کسی کو کہہ دیں بھائی میرے لیے تو نماز پڑھ دے، میری نماز ہو جائے گی۔ تو قرآن کو تدبر کرو، لیکن اسلاف سے سمجھو، صحابہ سے سمجھو۔ جس طرح یہ قرآن نازل ہوا ہے، اللہ رب العالمین جس طرح اپنے نبی کے ذریعے آپ کو سمجھایا، اس مطابق سمجھو۔ اگر اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے، ذہن سے نکل گئی، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، ظلم کے الفاظ اس آیت کے اندر، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہوا ہو، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہی ہدایت دیتا ہے اور ایسے لوگ ہی امن پرست ہیں، امن والے ہیں۔ اب صحابہ نے اس آیت سے ظاہری معنی لیا۔ صحابہ کرام جو عربی دان تھے، عربی لغت کو جانتے تھے، عربی مفاہیم کو جانتے تھے، عربی سمجھتے تھے، اس آیت کا ظاہری معنی لیا اور اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی ہم میں سے کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جس نے اپنے جان پر ظلم نہ کیا ہو؟
ہر بندے نے یقینی طور پر کسی نہ کسی کا ظلم تو کیا ہوا ہوتا ہے، کسی کے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے، ظلم تو ہر بندے سے ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو لفظ ہے کہ والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمان بظلم، کہ ان لوگوں نے ظلم نہ کیا ہو اپنی زندگی کے اندر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ اس آیت سے مقصد ظلم نہیں ہے، بلکہ اس آیت سے مراد شرک ہے۔ اب ظلم کہاں، شرک کا، جبکہ قرآن میں بسا اوقات شرک کے بھی الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور شرک نہ کیا، وہ اللہ تعالیٰ شرک کا الفاظ بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن یہاں پر رب العالمین نے ظلم کا لفظ استعمال کیا شرک کے لیے، کیونکہ دوسرے مقام پہ اللہ نے شرک کو بھی ظلم کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک کیا ہے، شرک کیا ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر شرک کو ظلم سے تطبیق دی ہے۔ اب صحابہ نے ظاہری مانا لیا، تو جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے، جو احادیث اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوئی ہیں، ہم نے اس کو اسی انداز میں سمجھنا ہے جس طرح صحابہ نے سمجھا، جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو سمجھایا کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے۔ اب یہاں پر بھائی قرآن میں تدبر کا حکم ہے، تدبر کر رہے ہیں۔ ایک پرویزی اس سے میری ایک بات ہوئی، میں نے کہا یار آپ کہتے تو قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث میں ظاہر پر اختلاف ہے، ضعیف حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، حدیث پر کتنے سو سال بعد لکھی گئی ہے، تو ہم تو صرف قرآن کو مانیں گے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، صحیح، آپ کی بات بڑی کر لیتے ہیں، قرآن کو مان لیتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، تم کتاب اللہ کو مانتے ہو نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، بھائی جس میں شک نہیں ہم تو اسی کو مانیں گے۔ تو میں آپ کتاب کو مانتے ہو، ٹھیک ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ نے جب سے زمین آسمان کو بنایا مہینے کی گنتی 12 رکھی ہے۔ مہینے کی گنتی کتنی ہے؟ 12۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے اندر، میں نے کہا اللہ کی کتاب کے اندر مجھے 12 مہینے کی گنتی دکھاؤ۔ تم تو کتاب اللہ کو مانتے ہو نا، تو کتاب اللہ کے اندر 12 مہینے کی گنتی دکھاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ آیت کہ تدبر کرو، اب اس نے تدبر کیا، مجھے کہہ رہا ہے کہ یہاں سے مراد جو ہے گنتی ہے، گنتی جو آپ کو قرآن میں مل جائے گی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یعنی اپنے ذہن سے جواب دینا، اپنی عقل سے جواب دینا، اپنے عقل کی دوڑے دوڑانا۔ اب اس آیت سے مراد کیا ہے، وہ اس آیت سے مراد اپنا معنی نکالنا ہے۔ بھائی اس آیت سے مراد ان عدۃ مہینوں کی گنتی 12 ہے، تو یہ گنتی نہیں ہے بلکہ گنتی ہے، مہینے نہیں ہے بلکہ گنتی ہے، جو ہم اردو میں بولتے ہیں، عربی میں بولتے ہیں 1 2 3 4 واحد اثنان ثلاثہ اربعہ خمسہ، یہ گنتی اس قرآن سے ثابت ہے۔ نبات تیری عقل کو سلام۔ تو اس طرح وہ اپنی عقل کے دوڑے دوڑاتے ہیں۔ اس آیت کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن میں غور و فکر کرو، غور و فکر کرنے کا مطلب یہ ہے اس کو سمجھو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے معلوم کرو۔ جب قرآن نازل ہوا تو کیا صحابہ نے خود سمجھ لیا؟ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کے تعلیم حاصل کی، ان سے قرآن سیکھا، ان سے احادیث سیکھی، ان سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ آج بیٹھ کے جو ہے نہ عین کا علم معلوم نہیں ہوتا ہے، کبھی مدرسے کی شکل نہیں دی، بخاری مسلم پڑھ کے بیٹھے کہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایک طالب علم جو مدرسے سے 8 سال 10 سال لگا ہوا ہوتا ہے، 10 سال 8 سال، جو علماء کے پاس بیٹھ کر بخاری مسلم ابو داؤد قرآن کا ترجمہ اس کی تفسیر بیٹھ کے سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، اور ایک بندہ جس نے کبھی زندگی میں مدرسے کی شکل نہیں دیکھی وہ قرآن بیٹھ کے لوگوں کو سمجھا رہا ہے، تو فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک پنچر والے سے جا کے پوچھوں یار نماز کا طریقہ ہے، وہ سمجھائے گا مجھے؟ اس کو بولوں زکوٰۃ کے کتنا نصاب ہے، پنچر والا کبھی سمجھائے گا؟ ڈاکٹر سے جا کے پوچھو وراثت کی کتنی قسم ہے، سمجھائے گا مجھے وہ؟ ابھی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اور پنچر والا پنچر ہے۔ ایک عالم ہی آپ کو سمجھاتا ہے قرآن کیا ہے، ایک عالم ہی آپ کو سمجھا سکتا ہے کہ قرآن کے مفہوم کیا ہے، قرآن کا معنی کیا ہے، حدیث کا مطلب کیا ہے۔ تو ہم اہل علم سے معلوم کریں، ہم جاہلوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ قرب قیامت کی سب سے قریب ترین علامت ہے۔ ہمارے بڑے یہاں پہ
ماشاءاللہ سمجھدار بیٹھے ہیں، اور اکثر علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ قرب قیامت کی سب سے قریب ترین علامت یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین قیامت لائے گا تو اہل علم کو اٹھا لے گا، علماء کو اٹھا لے گا۔ اللہ قرآن بھی نہیں اٹھائے گا، اللہ حدیث بھی نہیں اٹھائے گا، بلکہ علماء کو اٹھا لے گا جن کے سینوں میں علم ہے، علماء کو فوت کر دے گا۔ پھر لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے، لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے، پھر وہ اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ قرب قیامت کی سب سے قریب ترین علامت ہے۔ اور سوشل میڈیا اس حدیث کا مصداق ہے، سوشل میڈیا اس حدیث کا مصداق ہے جو میں نے آپ کو ابھی سنایا ہے۔ یہ حدیث سنائی ہے کہ قرب قیامت کا قریب ترین علامت ہے کہ جاہلوں سے لوگ سوال کریں گے۔ آج نیٹ کھولتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، یار یہ اچھا مولوی، اس کو سنتے ہیں، آج یار یہ والا اچھا مولوی ہے، یار یہ پگڑی اچھی پہنا ہوا ہے، کپڑے بھی اچھے پہنا ہوا ہے، اس کو سنتے ہیں۔ نہ اس کا نام معلوم، نہ اس کی جگہ معلوم، وہ کہاں رہتا ہے، کہاں سے آیا، اس کا مشن کیا ہے، کس عالم سے پڑھا ہے، کس مدرسے سے پڑھی گئے، لیکن ہم کیا سرچ کرتے ہیں یوٹیوب پر اور اس کو سننے لگتے ہیں۔ اب یہ انجینئر کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہوگا کس قدر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، کس قدر ہمارے پکے اہل حدیث اس کے گھروں میں چلے گئے، بھائی وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اب کسی کو خود جہنم میں کودنے کا شوق ہو تو بھائی بولتے رہو آپ، ہم تو آپ کو سمجھائیں گے بھائی اہل علم سے معلوم کرو۔ وہ جاہل ایک نمبر کا، وہ تو صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتا، وہ تو مفسرین کو نہیں چھوڑتا، وہ تو محدثین کو نہیں چھوڑتا، اس کی سوچ کے مطابق، اس کی نظر کے مطابق سب جاہل ہیں، وہ سب پوری دنیا میں وہی پڑھا لکھا انسان ہے۔ ایسے بندے سے ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں، ایسے بندے کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں یار کبھی تاریخ مسلم کو سنو، یار کبھی یار اس کو تو سنو۔ بھائی میں کیوں سنوں، میں کیوں سنوں، میرے پاس حق موجود ہے، مجھے پتہ ہے حق پر اہل علم میرے پاس موجود ہیں، علماء حق میرے پاس موجود ہے، قرآن میرے پاس موجود ہے، احادیث میرے پاس موجود ہے، میں کیوں سنوں؟ تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ایک ایک بات پر بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے، میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جس طرح قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس طرح قرآن شفا والی بھی کتاب ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم موعظۃ، تحقیق میں نے تمہاری طرف نصیحت نازل کی ہے۔ قد جاءکم موعظۃ، تمہارے پر نصیحت آ چکی ہے۔ نصیحت کیا؟ قرآن۔ آج فضائل عمل لگی بیٹھے ہوئی یہ نصیحت والی کتاب ہے، سب سے بڑی نصیحت کی کتاب پوری دنیا کے اندر قرآن مجید ہے۔ یہ واضح رکھیں، پوری دنیا میں سب سے بڑی نصیحت کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید، اس سے ہم نے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور اس کتاب کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ یہ شفا والی کتاب ہے آپ کے سینے کے لیے، آپ کے لیے یہ شفا والی کتاب ہے۔ اب ہم شفا در بدر ڈھونڈتے رہتے ہیں، در بدر بھڑکتے رہتے ہیں شفا والی کتاب، کوئی تعویذ باندھ لیتا ہے، کوئی منکا باندھ لیتا ہے، کوئی کڑا باندھ لیتا ہے، پر بھائی قرآن پڑھو، قرآن شفا والی کتاب ہے۔ اللہ کے رسول نے ہر مسئلے کا حل بتایا ہے۔ آپ کو ڈر لگتا ہے آیت الکرسی پڑھیں، آپ کو بخار ہے یہ دعا پڑھیں، آپ کے بچے کو نظر لگ گئی ہے اعیذکم بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، یہ پڑھیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ نہیں پڑھنا نہیں ہے، ہم نے لٹکانا ہے، شارٹ کٹ راستہ۔ آج کل ہم لوگ جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ، لیکن وہ شارٹ کٹ راستہ نہیں، وہ رونگ راستہ ہوتا ہے۔ اب قرآن جو ہے شفا والی کتاب ہے۔ اب یہاں پر میں عقلی جواب دیتا ہوں، حدیث میں شہد کے بارے میں آیا ہی نہیں آیا کہ شفا ہے، کلوجی کے بارے میں آیا نہیں آیا شفا ہے نا شفا؟ کسی کو پہ لٹکا لو، کھاؤ نہیں اس کو، شہد کو لٹکا لو، کلوجی میں پڑیا میں باندھ دو، اس کو دھاگے سے لٹکا لو، بولے شفا ہوگی۔ کبھی بخار ہو جائے کلینک جاؤ، بولو بخار کی دوا دینا ڈاکٹر صاحب، اب آپ بولے بھائی صبح ناشتے کے بعد کھانی ہے آپ نے، اور دوپہر میں کھانی ہے، اور رات کو سونے سے پہلے کھا لینی ہے، اور گھر پہ آؤ اس کو کپڑے میں لپیٹو لٹکا لو۔ پوری دنیا اس کو بیوقوف بولے گی، تو کیسا انسان ہے دوائی لٹکاتے پھر رہا ہے۔ بھائی کھانے کے لیے، یہ کھانے کے لیے، یہ دوا کھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے شہد کو نازل کیا ہے، شہد اتارا ہے، اس کو کھاؤ شفا ہوگی۔
کلونجی کو اتاری ہے، شفا ہے، کھاؤ اس کو۔ اسی طرح دیکھو جو معالج ہوتا ہے نا، علاج کرنے والا جو ہوتا ہے، وہی اس کا فارمولہ بتاتا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ کو دوا دی تو فارمولہ بھی وہی بتائے گا نا، یعنی فارمولہ وہ بتائے گا، طریقہ آپ کا ہوگا۔ یہ تو سب سے بڑی جہالت ہے، یعنی اس نے کہا آپ کو کھاؤ اور آپ لٹکا رہے ہو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو وحی جو قرآن آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اتل ما، اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں۔ ہم نے کیا کیا؟ لٹکا لیا اس کو۔ تو بھائی پورا قرآن لکھو اور لٹکا لو، پھر صحیح سے صفا ملے گی آپ لوگوں کو۔ یہ چھوٹی چھوٹی آیت کے ٹکڑے لکھ کر اپنے لٹکانا، یہ کون سی بڑی چھوٹی بات ہے؟ پھر تو پورا قرآن کو لپٹو، اس کو موم بتی سے اس کو پتہ کیا کیا جو کرتے ہیں لوگ، اس کو لپٹو اور پورا گلے میں باندھ دو اور ڈھول کی طرح اس کو پورے محلے میں گھومتے رہو۔ تو بھائی قرآن کی گستاخی، یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں دوسروں کی گستاخی سمجھ، بھائی یورپ کے لوگ جو ہیں لگ رہے ہیں کہ خاکے بنا رہے ہیں، قرآن کی بےحرمتی کر رہے ہیں، قرآن کو جلا رہے ہیں، یار یہ حرمتیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ قرآن کی آیت لکھ کر، قرآن کی آیت الکرسی لکھ کر، سورۃ الناس لکھ کر، سورۃ الفلق لکھ کر، سورۃ الفاتحہ لکھ کر اس کو ہم گلے میں لٹکا کے باتوں میں جاتے ہیں، کتنی بڑی گستاخی۔ نہیں، یہ گستاخی ہمیں نظر نہیں آتی، یہ گستاخی، یہ تو بلکہ ثواب کا کام ہے۔ ہمیں گستاخی کرنا تھی بھائی یورپ والوں نے خاکے بنا دیے، یورپ والے نے قرآن جلا دیا، یورپ والے نے یہ کر دیا، یہودیوں نے یہ کر دیا، لیکن ہمیں اپنی گستاخی نظر نہیں آتی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے اندر۔ بڑے بہت ساری باتیں ہیں قرآن کے بارے میں، بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ شفا والی کتاب ہے۔ آپ کے بچے کو ڈر لگتا ہے، قرآن پڑھیں۔ آپ کے گھر میں مصیبت ہے، قرآن پڑھیں۔ آپ بیمار ہیں، قرآن پڑھیں۔ آپ پریشان ہیں، قرآن پڑھیں۔ آپ مصیبت میں، قرآن پڑھیں۔ قرآن سے تعلق اپنا مضبوط کریں میرے بھائیو، قرآن سے تعلق اپنا مضبوط کریں۔ یہ رمضان کیا سکھانا ہے ہمارے کو؟ قرآن اور رمضان یہ لازم اور ملزوم چیزیں ہیں۔ رمضان میں تو قرآن اترا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے۔ تو رمضان ہمیں قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے آیا ہے کہ اپنا تعلق اس مہینے میں مضبوط کر لو قرآن سے، تاکہ آپ کی ایک روٹین بن جائے۔ جس طرح آپ رمضان میں تلاوت کر رہے ہو، رمضان میں نمازیں پڑھ رہے ہو، عام دنوں کے اندر بھی آپ قرآن سے اس طرح محبت کریں، قرآن کی تلاوتیں کریں۔ اور میرے بھائی قرآن سے جو تعلق اپنا مضبوط کرتا ہے، بات آخری حدیث، ویسے تو بہت ساری باتیں لے کر آیا تھا، یقینی طور پر آپ کے بہت سارے میں چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے چہرے تو آنکھیں لال ہو رہی ہیں، زندگی وغیرہ آ رہی ہوگی، تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن سے تعلق جو مضبوط کرتا ہے نا، مضبوط، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، قرآن اس کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ دنیا کے اندر بھی ہم دوست بناتے ہیں نا، دنیا کے اندر، یار یہ میرا جگری دوست ہے، یہ میرا بچپن کا دوست ہے، یہ میرے اسکول میں ساتھ پڑھتا تھا، بچپن میں ہم ایک ساتھ کھیلے کودے ہیں، بہت جگری دوست ہے میرا، ہر مسئلے میں میرے کام آتا ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، بس اوقات بعض مشکلوں میں، بعض مصیبتوں میں وہ آپ کا دوست آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، یا 24 گھنٹے آپ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ بعض مشکلیں آپ کو خود جھیلنا پڑتی ہیں، بعض مشکلات آپ کو خود حل کرنا پڑتی ہیں، ہر وقت آپ کا دوست آپ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ کا دوست کہتا ہے یار میں بہت بزی ہوں، یار میں نہیں آ سکتا، یار تھوڑے سے پیسے چاہیے، یار پیسے نہیں ہیں، میں بھی غریب ہوں، آج کل کاروبار ایسے ہی چل رہا ہے۔ بس اوقات آپ کا دوست بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، جگری دوست ہے، محبت ہوگی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بعض مواقعوں پر آپ کا دوست بھی بعض مشکلوں میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے، آپ کو وہ مشکلیں خود حل کرنا پڑتی ہیں۔ لیکن قربان جائیے قرآن جیسی مقدس کتاب پر، قربان جائیے مقدس کتاب، یہ کتاب آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، کبھی نہیں چھوڑے گی، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت میں۔ اور آخرت میں دنیا کے اندر ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم ایک نفس نفسی ہوں، ایک دوسرے سے خیال نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، بھائی چارگی نہیں ہے، ایک دوسرے سے حسد بغض کینہ، یہ عالم ہے۔ اور آخرت کا مرحلہ تو اس سے خطرناک ہوا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ بہن اپنے ماں سے بھاگ رہی ہوگی، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کے بھاگ رہی ہوگی۔ قیامت کا یہ عالم ہوگا، قیامت کے دن ایک باپ اپنے دنیا کے اندر بچے کے ساتھ کس قدر محبت کرتا ہے کہ بھائی میرے بچے کو ہاتھ نہیں لگانا، اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے خاطر تو میں اپنی جان بھی دے دوں گا۔ ایک ماں کی محبت کا عالم،
لیکن کل قیامت کے دن باپ بھی اپنے بیٹے کو دیکھ کے یوم یفر المرء من اخیہ، باپ بھی اپنے بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا، کہیں میں سے نیکی نہ لے۔ ماں اپنی بیٹی کو دیکھ کے بھاگے گی، دوست کو دیکھ کے بھاگے گا، بھائی چھوڑو ہٹاؤ، نیکی لے لے گا بلا وجہ، پھر ویسے اگلی نفسا نفسی چل رہی ہے، نیکی کم پڑ گئی تو پھر پتہ نہیں کیا بنے گا، بھاگیں گے ایک دوسرے کو دیکھ کر، شکل چھپائیں گے اپنی۔ قربان جائیے، قرآن سے تعلق مضبوط کر لیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن سے اپنا تعلق، اس سے رشتہ مضبوط کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے اقرأوا القرآن یأتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، یأتی یوم القیامۃ، یہ قیامت کے دن بھی آپ کے پاس آئے گا، شفیعا لاصحابہ، اپنے دوستوں کی سفارش کرے گا، اپنے دوستوں کی سفارش کرے گا۔ ایسے نفسا نفسی کے عالم میں بھی قرآن آپ کے کام آئے گا، قبر کے اندر قرآن کام آئے گا، کل میدان حشر میں قرآن آپ کے کام آئے گا، پل صراط میں قرآن آپ کے کام آئے گا۔ اس وقت جب پیغمبر جیسی شخصیات بھی ربی نفسی ربی نفسی ربی نفسی کہہ رہے ہوں گے، یا اللہ ہمارا نفس، بس ہمیں بچا لے اس دن سے، بس ہمیں بچا لے اس دن سے۔ کتنا خطرناک دن ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس وقت بھی قرآن آپ کے کام آئے گا۔ کس قدر سچا ساتھی ہے یہ، کس قدر سچا دوست ہے قرآن، لیکن ہم اس سے دوستی تو کریں، اس سے دوستی تو کریں، اس سے دوستی تو نبھائیں، اس کو پڑھے تو صحیح، یہ پڑھنے کے لیے آئیے میرے بھائیوں۔ تو رمضان ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اپنا تعلق اس سے مضبوط کریں اور اس سے رشتہ مضبوط کریں، کل قیامت کے دن ہمارے کام آئے گا، ہماری سفارش کرے گا۔ سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے، سورہ ملک، پورا قرآن تو ایک الگ بات ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں آپ، سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ سورۃ الملک رات کو سوتے وقت پڑھ لیتا ہے، اپنا معمول بنا لیتا ہے سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سورت اگر اپنے زندگی کا معمول بنا لے رات کو سونے سے پہلے تو کل قیامت کے دن رب العالمین سے جھگڑا کرے گی اور اپنے پڑھنے والے کی سفارش کروائے گی۔ یا اللہ یہ قرآن میں رات میں مجھے پڑھتا تھا، یہ رات میں مجھے ہر روز پڑھتا تھا، یا اللہ اس کی سفارش کر دے، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، یہاں تک کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ دیکھ کس قدر قرآن ہمارے کام آ رہا ہے کل قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے تعلق مضبوط کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔